نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم آج دورہ قرآن 2026 سلیکٹیو آیات کے سلسلے میں اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ اس سلسلے میں ہم جز 28 28ویں پارے کی چند آیات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں مختصر ایک نظر آج کے ٹاپکس کو۔ جی آج ہم دیکھیں گے کہ نفع بخش تجارت کیا ہوتی ہے، پھر عفو درگزر، اس پر نسبتاً تفصیل سے بات ہوگی۔ سلائیڈز کی صورت میں آپ سے یہ ٹاپک شیئر کیا جائے گا۔ بہت ہی خوبصورت آیت کریمہ ہے، اور یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہ معاف کرنے، درگزر کرنے کے جتنے بھی الفاظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں وہ سب اس ایک آیت میں آج آپ کے سامنے آئیں گے۔ ایک ہی آیت ایک مبارکہ میں وہ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ پھر مال اور اولاد 28ویں پارے میں ان کے بارے میں کئی بار ذکر آئے گا، جس میں سے کچھ آیات میں نے سلیکٹ کی ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ پہلے یہ کہا جائے گا کہ کہیں مال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ پھر ایک آیت میں ہمارے سامنے آئے گا کہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، بامعنی آزمائش ہے۔ پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک آیت میں آئے گا کہ یہ تمہارے لیے دشمن ہے، خاص طور پر یہ تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد۔ تو یہ بڑا حیران کن ہے، کس طرح سے دشمن ہے اور کس طرح ہم اسے ڈیل کریں گے۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ آج ان بہت ہی خوبصورت ٹاپکس ہیں، ان پر بات ہوگی۔ پھر یہ شح، نفس کی جو بخیلی ہے، تنگی ہے، گھٹن ہے، آج اس کے بارے میں جانیں گے۔ اور توبۃ نصوحا، خالص توبہ، انشاءاللہ تعالیٰ ان میں سے کچھ ٹاپکس پر ہو سکتا ہے کہ اسی دورہ قرآن میں بھی بات ہو چکی ہو، یا یہ جو 30 دن 30 ٹاسک کا کورس ہے اس میں بات ہو چکی ہو۔ اس سے فرق نہیں پڑتا، قرآن مجید ایک نصیحت ہے، جتنی بار اسے دیکھیں، اسے یہ یاد دہانی ہے، اسے فائدہ اٹھائیں۔ شروع کرتے ہیں جی۔ سورہ الصف، آیت نمبر 10۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، ہم سب سے خطاب ہے۔ ہل ادلکم علی تجارت، کیا میں تمہیں ایسی تجارت کی طرف گائیڈ کروں، رہنمائی کروں، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے، بچا لے۔ قرآن مجید میں چونکہ پہلے اللہ تعالیٰ جن سے مخاطب تھے وہ اس وقت جو اہل عرب تھے، تو ان کی زبان میں اور پھر ان کے کلچر کے مطابق بہت سی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ آپ دیکھیں گے کہ اکثر کوئی مثال دینی ہو، سمجھانا ہو، تو تجارت کی مثال، کھجور کی مثال، اونٹوں کی مثال، کیونکہ وہ لوگ ان سے اچھی طرح واقف تھے، اور یہ ہمارے سیکھنے کے لیے بھی ہے۔ جب کسی کو کچھ بتانا ہو، سمجھانا ہو، مائل کرنا ہو، تو ان کے لیول پر آ کر
ان کی زبان میں، ان کے ماحول کے مطابق بات کی جائے. اب یہ نہیں ہے کہ میں جیسے اگر ایک مجھے موقع ملے اور میں دور دراز کسی گاؤں میں اگر میں دعوت کے لیے جاؤں اور وہاں میں عربی گرامر کی باتیں شروع کر دوں، موٹی موٹی الفاظ، مشکل الفاظ، تو مجھے دیکھنا ہوگا کہ میرے سامنے کون لوگ ہیں. اور خواتین ہیں، بڑے ہیں تو اور حساب سے، بچے ہیں تو اور انداز سے. تو یہ دعوت کی بھی حکمت ہے، اور عام روٹین، عام روزمرہ زندگی میں بھی آپ نے کسی سے کچھ ان کو کچھ سمجھانا ہے، کوئی اپنی بات ان تک پہنچانی ہے، تو ان کے لیول پر آ کے بات کیجیے. اور جو کامن گراؤنڈز ہیں، خیر اس پر انشاءاللہ تعالیٰ پھر بات ہوگی. تو اب اس تجارت کے بارے میں ہم جانیں گے. پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ تجارت کیا ہے. دیکھیے، آپ میں سے بھی لوگ واقف ہوں گے جو بھی چلے اپنا بزنس اگر کرتے ہوں گے، تو یہ وہ چیز ہے جو آپ سے آپ کا وقت، مال، سکلز، صلاحیتیں ڈیمانڈ کرتی ہے. آپ اپنا سب کچھ لگائیں گے تو آؤٹ پٹ ملے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا میں تمہیں نفع بخش تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ مزید وہ کیا ہے؟ آگے دیکھتے ہیں اگلی آیت 11. تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. یہ نفع بخش تجارت کی اب سنیے گا. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، صحیح والا ایمان، اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو. یہ جو ہے نا جیم ہا دال، یہ ہوتی ہے اٹ موسٹ اسٹرگل. وہ شاید میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی پوری، جو بھی آپ کو اللہ نے دیا ہے، پوری آپ کے پاس وقت ہے، مال ہے، صلاحیتیں ہیں، سب کچھ آپ نے پوری ایمانداری سے، بہترین انداز سے وہ سب لگانا ہے. اور یہ نہیں کہ کبھی کر لیا اور کبھی نہیں کیا. اور اس کی بہت سی اقسام ہیں جہاد کی. یہ نفس کے خلاف بھی ہے، یہ مال کے ساتھ بھی ہے، یہ قلم کے ساتھ بھی ہے، اور اگر کبھی موقع آئے تو یہ جان کے ساتھ بھی ہے. اور وہ پھر اسے قتال بھی کہتے ہیں کہ اب جنگ تلوار کے ساتھ، پراپر لڑائی. تو جہاد بہت طرح کا ہے، اس کی تفصیلات ہے. مین پوائنٹ یاد رکھیے گا کہ اللہ کے راستے میں، اللہ کی رضا کے لیے آپ کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں کہ جس میں آپ اپنا پورا وقت، مال، صلاحیت، جو بھی آپ کو اللہ نے دیا ہے، وہ پوری ایمانداری سے، اخلاص سے صرف اللہ کی رضا کے لیے لگا دیتے ہیں. اور یہ نہیں کہ کبھی کر لیا کام، کبھی نہیں کیا، کبھی اللہ کی مان لی، کبھی اپنی منوا لی، اپنی مرضی کر لی. نہیں، اٹ موسٹ اسٹرگل، میکسیمم ایفرٹ، اور ہمیشہ 24/7 ساری زندگی. اب اس میں یہ نہیں پریشان ہونا رزلٹ آیا نہیں آیا. میرا نفس مجھے دنیا کی طرف مائل کرتا ہے، مجھے دنیا اچھی لگتی ہے، اس کی برائیاں اچھی لگتی ہیں، اٹریکٹ کرتی ہیں. اب اس کے خلاف میں جہاد کر رہی ہوں، اپنے نفس کے خلاف کر رہی ہوں. تو اب یہ نہیں ہے کہ کبھی کر لیا کبھی نہیں، رمضان میں کر لیا باقی 11 مہینے یاد ہی نہیں. یہ پھر جہاد نہیں ہوگا. تو اس کی کچھ تفصیلات ہیں. ہمیشہ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں کرنا ہے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے، اور اپنے مالوں سے بھی کرنا ہے، اپنی جانوں سے بھی کرنا ہے. جو کچھ بھی ہے، دونوں ہے تو دونوں کے ساتھ کرنا ہے. موسٹلی دونوں ہی ہوتے ہیں ہمارے پاس، چاہے تھوڑا مال ہوتا ضرور ہے. تو یہ چیز یاد رکھیے گا. تو یہ ہے نفع بخش تجارت. جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اسے اللہ کے راستے میں لگا دیجئے. اللہ سے اپنی جانوں کا سودا کر لیجئے.
ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو، اگر تم جانتے ہو، اس سے بہترین بات ہو ہی نہیں سکتی۔ دعا کیجئے رمضان کا آخری عشرہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں اپنے راستے میں جہاد کے لیے چن لے۔ میں نے عرض کی جہاد صرف وہ نہیں ہے، وہ تو آخری درجہ ہوتا ہے نا، جب آپ اس ہاتھ میں تلوار لے کر یا قتال پھر کرتے ہیں اللہ کے لیے۔ اور قتال میں بھی یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم اپنے قبیلے کے لیے کرتے ہیں، اپنے نام کے لیے کرتے ہیں، اپنے دنیاوی فائدے کے لیے کرتے ہیں، تو ہر قتال جہاد نہیں ہوتا۔ لیکن جہاد کا آخری درجہ یہ ہے کہ اگر جان کی بازی بھی لگانی پڑی تو انسان دریغ نہ کرے۔ اب آج کے دور میں ظاہر ہے سب کے لیے اس طرح تو نہیں ہے، جنگوں میں جانا، فزیکل فیس کرنا، دشمن کو لڑنا، دور بدل گیا ہے۔ اب آپ جس طرح بھی کر سکتی ہیں، اور ویسے اس میں میں یہ دین کا بھی بتاتی چلوں، دین کے راستے میں، دین اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے، اسے پھیلانے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، صرف اور صرف اللہ کے لیے اگر آپ دین کا کام کرتے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں، کسی بھی لیول پر کرتے ہیں، یہ نہ دیکھیے گا کہ چھوٹا ہے بڑا ہے، مجھے سننے والا ایک ہے یا 1 لاکھ ہے، میری بات ماننے والا کوئی ایک ہے یا 1 لاکھ ہے، کسی نے میری بات سنی بھی کہ نہیں، مانی بھی کہ نہیں، عمل کیا بھی کہ نہیں، کوئی بدلا بھی کہ نہیں، یہ ہمارا پرابلم نہیں ہونا چاہیے۔ دل چاہتا ہے، دل چاہتا ہے کہ ساری دنیا تک قرآن مجید پہنچ جائے، ساری دنیا قرآن مجید سے ہم جوڑ دیں، قرآن مجید پر عمل کریں، مگر ایسا ہو نہیں سکتا، ہوتا نہیں ہے۔ تو قرآن مجید سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے ہم نے کیا کرنا ہے، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا اتنا دل چاہتا تھا، ان کا بس نہیں چلتا تھا، وہ اپنے آپ کو گھلا رہے تھے کہ ہر ایک قرآن مجید سے جڑ جائے، اسلام قبول کر لے، ایمان لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جب یہ دیکھا تو قرآن مجید میں کئی مقامات پہ انہیں تسلی دی کہ آپ تو لگتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے ان لوگوں کے پیچھے، تو آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، باقی ہدایت دینا نہ دینا وہ اللہ کے ذمے ہے۔ تو ہمارے ذمے بھی اس عظیم سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم نے صرف پہنچانا ہے، اور پہنچانے میں میری مرضی نہیں ہوگی، آج میرے پاس ٹائم ہے چلیں ایسا کرتے ہیں، آج کوئی اس طرح کا دین کا کام کر لیتے ہیں، نہیں، اس طرح سے نہیں ہوگا۔ ہاں، کسی درجے پر اس طرح سے بھی ہوگا، فرض کریں آپ بہت مصروف ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، چھوٹے ہیں بچے آپ کے، یا بیمار ہیں، تو بھی کسی نہ کسی درجے پر جاری رکھیں۔ پھر آپ ظاہر ہے زیادہ ٹائم اس طرح نہیں دے سکیں گے، لیکن نیت رکھیں، کوشش کریں، خواہش رکھیں۔ لیکن جیسے ہی آپ ان چیزوں سے ذرا سا بھی فارغ ہوں، بلکہ ان کے ہوتے ہوئے بھی وقت نکالیں، پوری کوشش جاری رکھیں، کام اللہ لے گا۔ تو آپ نے اپنا وقت، اپنا مال، اپنی صلاحیت، صحت، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، سب اللہ کے راستے میں، اللہ کی دین کے لیے لگا دیجئے، کوشش کرتے رہیے، یہی جہاد ہے۔ اپنی ایمانداری سے بہترین 24/7 سارا سال، ساری زندگی توحید کا کلمہ آپ اسی طرح سے لوگوں تک پہنچاتے رہیں، توحید کا سبق پہنچاتے رہیں، قرآن مجید لوگوں تک پہنچاتے رہیں، جس طرح بھی آپ دین کی خدمت کر سکیں۔ کوئی سن رہا ہے، نہیں سن رہا، کوئی عمل کرتا ہے، نہیں کرتا، یہ دل میں نے کہا نا چاہتا ہے، مگر چھوڑ دیجئے۔ میں اکثر یہ کہتی ہوں جب بھی کورسز سٹارٹ ہوتے ہیں، مختصر کورسز میں تو اکثر اسٹوڈنٹس ماشاءاللہ پھر بھی ایکٹیو رہتی ہیں، جو تھوڑے طویل ہوتے ہیں تو زیادہ تر شروع میں پھر بہت تعداد میں آتی ہیں، اس کے بعد سستی اور غفلت کا شکار ہو جاتی ہیں، اور ان میں سے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جینون ریزن ہو، چھوٹی چھوٹی وجہ پر کلاس چھوڑتی ہیں۔ جب پہلی کلاس چھوٹتی ہے تو پھر انسان کا، وہ پنجابی میں کیا کہتے ہیں کہ جھاکا کھل جاتا ہے، پھر وہ حیا جاتی رہتی ہے، وہ جو ایک لحاظ ہوتا ہے نا، حیا ہوتی ہے، ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے میری کلاس نہ چھوٹ جائے، بس وہ پہلی دفعہ ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر انسان کہتا ہے پہلی کلاس چھوٹ گئی، کچھ بھی نہیں ہوا، میں نے کور کر لیا، یا نہیں بھی ہوا تو کوئی بات نہیں، اتنا بڑا نقصان نہیں، اس کو یہ لگتا ہے، اور وہ پھر اگلی کلاس چھوڑ دیتا ہے، چھوڑتے چھوڑتے کورس ہی اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، پھر گروپ چھوڑ دیتا ہے۔
اور اسے لگتا ہے کہ میں نے چھوڑا ہے. یہ آپ نے نہیں چھوڑا ہے، پہل آپ نے کی ہے. غفلت آپ کی طرف سے تھی، سستی آپ کی طرف سے تھی. آپ کو اللہ نے اتنی عظیم نعمت سے نوازا، آپ نے قدر نہیں کی. آپ نے چھوٹی چھوٹی باتوں پر، ہلکے سے سر درد پر، تھوڑا سا مہمان آ گئے، شاپنگ پہ جانا تھا، دل نہیں چاہ رہا تو کلاس چھوڑ دی. پہلی آپ نے چھوڑی، اس کے بعد پھر شیطان کا آپ پر حملہ ہوا. یہ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ شیطان جب بھی کوئی اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو اس پر شیطان، اللہ تعالیٰ ایک شیطان اس کا دوست بنا دیتے ہیں، مسلط کر دیتے ہیں. تو وہ پھر اب اس کے کنٹرول میں آنے لگ جاتا ہے انسان. جب تک آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کسی بھی طرح ذکر کا کتنے معنی ہے، جڑے رہتے ہیں، یاد کرتے رہتے ہیں، تلاوت ہے، نماز ہے، یہ سیکھنا سکھانا ہے قرآن کا. یہ یاد رکھتے ہیں جب تک اللہ کو، تب تک ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو نیکی آپ کو اس کی ترغیب بھی دیتا ہے، اس کے کرنے میں بھی مدد کرتا ہے، پھر لکھتا بھی ہے. یعنی کہ یہ سارا کچھ آپ کا نیکیوں کی طرف. اس سے غافل ہوں گے تو وہی ایک شیطان مسلط کر دیا جائے گا. وہ جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، وہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے. تو آج ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ بعض اوقات ہمارے اپنے بیوی بچے دین کے راستے میں کس طرح رکاوٹ بنتے ہیں. تو یہ اللہ کی اس نعمت کی قدر کیجیے گا، یہ ہر ایک کو نہیں ملتی. پھر موقع ملتا ہے بہت سے لوگوں کو، ٹھیک ہے، تو اس میں پھر جو پہنچتے ہیں آخر تک وہی پہنچتے ہیں جو قدر کرتے ہیں. کچھ بھی ہو جائے وہ کلاس نہیں چھوڑیں گے، اپنا سبق نہیں چھوڑیں گے، چاہے نیند میں سے قربانی دینی پڑے، جاگ کر انہیں اپنا وہ ٹاسک پورا کرنا پڑے، وہ کر کے رہیں گے. آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑیں گے. اور جب اس طرح کرتے نظر آئیں گے نا وہ، تو پھر ان کے لیے خاص مدد آتی ہے، اللہ کی خاص فرشتوں سے مدد ہوتی ہے. پھر ان کے اگلے درجے آسان کر دیے جاتے ہیں. تو اب یہ ہم نے کیا دیکھا؟ یہ نفع بخش تجارت بتائی جا رہی ہے. اللہ کے ساتھ سودا کر لو، یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہیں تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا. وَيُدْخِلْكُمْ جنات، جنات، اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. وَمَسَاکِنَ طَیِّبَةً، اور رہنے کی پاکیزہ یہ مسکن جگہیں، فی جنات عدن، جنت عدن ہمیشہ رہنے کے باغوں میں. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے اصل کامیابی. فوز اصل کامیابی کو کہتے ہیں. قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے سورہ آل عمران میں کہ اصل کامیابی کیا ہے. یہ جو فوز ہے، آئی تھنک 85 ہے اس کی آیت، کہ جو دوزخ سے بچا لیا گیا، آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ ہے اصل کامیابی. کیونکہ بہت سے لوگ، بہت سے مسلمان، ہمیں قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے، احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے، پہلے جہنم میں جائیں گے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے جائیں، پھر وہ ان کی جتنی سزا ہے وہ پوری کر کے نکالا جائے گا، یا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت کریں گے، وہاں سے نکلوائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ وہ روز محشر میں ڈائریکٹ وہیں پہ شفاعت ہو گئی اور جنت پہ چلے گئے. کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے، مسلمان ہوں گے، مومن ہوں گے، غلطیاں ایسی ہوئی ہوں گی اور پھر توبہ کے بغیر موت آ گئی تو جہنم میں جائیں گے. وہاں سے پھر شفاعت سے نکالے جائیں گے، یا اپنے وہ جو وقت ہے ان کا ڈیوریشن جو سزا کا وہ پورا کر کے پھر نکلیں گے. تو وہ اصل کامیابی نہیں ہے. جہنم کا ایک لمحہ بھی اذیت ناک ہے، تکلیف دہ ہے. اللہم لا تجعل منہم، اللہم اجرنا من النار. اللہ سے دعائیں مانگا کریں، اپنے بچوں کو بھی یہ دعائیں سکھائیں، جہنم سے پناہ مانگا کریں، صبح شام کے اذکار میں شامل کریں اسے. اصل کامیابی کہ جنت میں ڈائریکٹ داخلہ، اللہ راضی ہو. یہ نہیں کہ پہلے جہنم میں گئے. تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. تو یہ سب سے پہلے آج ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نفع بخش تجارت کا بتایا کہ اپنی جانوں اور اپنی مالوں کا سودا کر لو اللہ کے ساتھ، اللہ سے تجارت کر لو.
تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اس نفع بخش تجارت کی توفیق دیں. نیت تو کیجئے، آپ نیت کیجئے، دعا کیجئے، آگے راستے اللہ تعالیٰ کھولیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن اب یہ نہ ہو کہ بس نیت کی، دعا کر کے چھوڑ دیا. یہ نیت کا معاملہ بھی ذرا، اس کی اپنی ایک پوری سائنس ہے، میں آپ کو بتا دوں. یہ اس طرح نہیں ہے کہ بس میں نے اچھے کام کی نیت کر لی اور اس کے بعد جی میں نے کوشش نہیں کی. تو نماز کی بھی میں نے نیت کی ہوئی ہے جی، 5 وقت میں نماز بالکل پڑھنا چاہتی ہوں، لیکن میری طرف سے کوئی کوشش ہی نہیں ہے. دل میں اور ذہن میں کہیں ہے، اللہ خود ہی توفیق دے گا، میں کر لوں گی، بات نہیں بنے گی. تو نیت بھی کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے، اور اس کوشش کے بعد اگر وہ کام نہ ہوا تو پھر آپ کی نیت کا اجر لکھا جائے گا. ٹھیک ہے. یا بعض اوقات اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ سے کون جھوٹ بول سکتا ہے، کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے آپ نے پکی نیت کی ہے، سچی نیت کی ہے، مگر بعد میں کسی وجہ سے نہیں کر سکی تو بھی اجر ملے گا. مگر یہ جو کچی پکی نیت ہے نا، آپ اکثر اس طرح ہم کرتے رہے جی، یہ کام کو بھی دل کر رہا ہے، یہ کورس کو بھی دل کر رہا ہے، اللہ کرے میں بھی کر سکوں، میرا بھی دل ہے، بس اس کے بعد بھول گئے، پھر وہی دنیا داری. اس طرح نہیں ہوگا. اللہ کے ساتھ تجارت کرنی ہے، اتنی بڑی ہستی کے ساتھ سودے کرنے. اور سودے بھی ہمارے پاس سب سے اچھا ہے کیا؟ ایک تو میرے پاس میرا کچھ ہے نہیں، جو بھی دیا اللہ کا دیا ہے. اس میں سب سے کیا ہے قیمتی؟ ایک میرا وقت ہے، ایک میری جان ہے. ان کا سودا کر لیں اللہ کے ساتھ. مال ہے تو اس کا بھی، اور اللہ کے راستے میں لگانے کی نیت کر لیں. دعا کریں یا اللہ مجھ سے بھی کام لے لیں، میری اولاد سے بھی لیں. یا اللہ میری اولاد کو بھی قرآن مجید کے ان کو خادم بنا، یہ خدمت کریں تیری کتاب کی. میری نسلوں میں سے ایسے لوگ آئے اللہ تعالیٰ جو آپ کی اس کتاب کی خدمت کرنے والے ہوں. ان سے خدمت لیجئے گا. کتنی خوش قسمتی ہے کسی کی نصیب میں یہ سعادت آ جائے. قرآن مجید کی خدمت کسی بھی درجے پر، کسی بھی لیول پر، چاہے تھوڑا سا موقع مل جائے، کہیں لگ جائیں، جڑ جائے، بس کام لے لیں اللہ تعالیٰ. چلیے جی، سورۃ المنافقون آیت نمبر 9 دیکھتے ہیں. یہ ریمائنڈر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر دیکھیں، یا ایھا الذین آمنو، قرآن مجید میں آئی تھنک 88 ٹائمز یا ایھا الذین آمنو کہہ کر خطاب کیا گیا ہے. اس میں سے میرے خیال ہے کافی آیات ہم نے اس دورہ قرآن میں انکانشیسلی جو سلیکٹ کی گئیں، کوئی ایسا اتنی پلاننگ نہیں کی ہوتی. مجھے لگتا ہے قرآن مجید کی کوئی بھی آیت سامنے آئے نا، اس پر ہم 1 گھنٹے کی کلاس پہ بات کر سکتے ہیں، اس میں سے ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں. دل کو بدلنے کے لیے کوئی بھی ایک آیت کافی ہوتی ہے. لیکن چونکہ دورہ قرآن خاص طور پہ جو ہمارا یہ ہوتا ہے ڈیزائن اس لیے کیے، اس پیٹرن پہ کیا گیا ہوتا ہے کہ جو پہلی بار سن رہے ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ تزکیہ نفس بھی ہو، جو عام روٹین میں ہماری کمزوریاں ہیں، برائیاں ہیں، ان پر بھی بات ہو جائے. اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم ان ذکر اللہ. تلہکم، اس میں وہی لام ہے واو، لام ہا وا واو، لہو، ہر وہ چیز جو آپ کو اہم مقصد سے غافل کر دے، آپ کا وقت ضائع کرے، غیر ضروری اور یا کم ضروری چیز میں انسان اپنا وقت لگائے اور اہم مقصد اور کام وہ رہ جائے. یہ چیز ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو ایسا کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. خسارہ. ابھی پیچھے ہم نے تجارت دیکھی، تجارت میں 2 ہی کام ہوتے ہیں، یا نفع ہوگا یا خسارہ ہوگا. اللہ کے ساتھ سودا کریں گے تو نفع ہی نفع ہے. لیکن یہ دنیا کی محبت، میں پھر بتا دوں، جہاں پہ مال، اولاد، ازواج، بیویوں کا ذکر آئے تو اس سے سب مراد نہیں ہوں گے. مال اور اولاد یہ صدقہ جاریہ بھی آپ کے لیے ہو سکتے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے آپ انہیں استعمال کیسے کرتے ہیں. آپ ان کے ہاتھوں کھلونا بن جاتے ہیں ان کے حصول کے لیے، مال کو حاصل کرنے کے لیے، اولاد کو حاصل کرنے کے لیے، پھر مال کو بڑھانے کے لیے، مینٹین رکھنے کے لیے، اولاد کو خوش کرنے کے لیے. آپ جائز ناجائز بھول جاتے ہیں، حرام حلال بھول جاتے ہیں.
کیا صحیح کیا غلط، نماز کا وقت ہو گیا چھوڑ دی، دیکھ لیں گے بعد میں کر لوں گی، ابھی پہلے مال کما رہے ہیں، اولاد کو وقت دے رہے ہیں، تو پھر یہ آپ کے لیے، یہ اس کا مطلب ہے انہوں نے آپ کو غافل کر دیا. جو اہم تھی آخرت اور اللہ کی رضا، اس سے کم اہم جو دنیا ہے، اس میں آپ غفلت میں پڑے رہے. ابھی اس سے اگلی آیت، ایک اور آیت آئے گی، وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر میرے خیال دوبارہ آتی ہے تو ذکر کرتی ہوں. اس میں یہ ان کا فتنہ کا کہا گیا ہے. تو ہر آیت میں ان کا جو حوالہ ہے وہ مختلف کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے، مقصد تقریباً ایک ہی ہے. اب یہاں سے یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ چیزیں بذات خود بری نہیں ہیں، انہی سے آپ اپنی آخرت بنا سکتی ہیں، جنت کما سکتی ہیں، صدقہ جاریہ. جنت سے پہلے ہم اس دنیا میں ایسا چھوڑ کے جا سکتے ہیں. اچھا جی، میں نے سلائیڈ تو میں نے شیئر کی ہی نہیں. نفع بخش تجارت ابھی جو ہم نے دیکھا، چلے اگر کوئی رہ بھی جاتی ہے تو میں گروپ میں شیئر کر دیتی ہوں. لنک تو یہ بڑی جگہ شیئر ہوتا ہے، مگر گروپ میں صرف اسی گروپ میں سلائیڈ شیئر ہوتی ہیں جو کہ اسپیشلی دورہ قرآن کے لیے ہے. 2 کاموں کا حکم دیا گیا، ایک تم اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے آؤ، دوسرا اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو. اگلی سلائیڈ اس کی کیا تھی؟ اچھا جی، اب یہ والی ہے. اے ایمان والو، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور جو لوگ ایسا کریں وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں. مال اور اولاد کا نام اس لیے لیا گیا کہ ہر انسان کی سب سے زیادہ جو دلچسپی ہوتی ہے نا، انہی سے ہوتی ہے، ورنہ ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے وہ اس میں شامل ہے. کھیل تماشے، دوستوں کی مجلس، نام و نمود کی خواہش، کوئی بھی کچھ بھی. اللہ کے ذکر سے صرف نماز روزہ زبانی ذکر مراد نہیں، بلکہ ہر کام کے وقت اپنے رب کو یاد رکھنا مراد ہے. اگر مالک کی اجازت ہے تو وہ کام کرے، نہیں تو نہ کرے. اس طرح ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرے جس کا اس نے حکم دیا، اور اس سے رک جائے جس سے اس نے منع فرمایا ہے. جی اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں. اور میں دیکھ لوں کوئی اور سلائیڈ اس میں نہیں. چلیے جی، اب ہم سورہ التغابن پہ پہنچ گئے. اس کی لگاتار 3 آیات ہے، لیکن خاص طور پہ میں نے 14 اور 16 سلیکٹ کی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم. بہت اہم بات آ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ نے پہلی بار اس طرح سنی ہو. ان حرف تاکید، بے شک، یقیناً. یہ بات اگر میں یہ لفظ استعمال کروں گی نا کہ یقیناً ایسا ہی ہے، تو اس بات میں تاکید بڑھ جائے گی، آپ استعمال کریں گے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ استعمال کر رہے ہیں یہ لفظ. وہ نہ بھی انا کہتے تب بھی ان کی بات حرف آخر ہے. دیکھیں انا کے ساتھ کہ تمہاری بیویوں اور تمہارے بچوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، سو ان سے ہوشیار رہو. یہ جو ہا زال را ہوتا ہے نا ہجر، اس میں بچنے کا معنی بھی ہوتا ہے، ڈرنے کا معنی بھی ہوتا ہے. یعنی ایسی چیز سے ڈرنا اور بچنا جس کا انجام اچھا نہ ہو. تو احتیاطاً اس میں احتیاط ہوتی ہے، احتیاط کے طور پہ بچنا، اس سے احتیاطی طور پر ڈرنا، ایوائڈ کرنا. وَإِن تَعْفُوا، اچھا پہلے تو یہ دیکھ لیں. میں پھر بتا دوں، سب بیویاں اور سب اولاد ایسی نہیں ہوتی. یہی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں، یہی آپ کی دین میں مددگار ہو سکتے ہیں. لیکن اگر یہ دین میں مددگار نہیں ہے، کسی وجہ سے بعض اوقات انسان کی آزمائش ہوتی ہے کہ اس کی ذہنی جو ہم آہنگی نہیں ہوتی ہے ان کے ساتھ، یہ اس کے دین کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. اب دین کے راستے میں صرف یہی نہیں ہے کہ یہ آپ کو دین کا کام کرنے نہیں دے رہے ہیں، دعوت کا کام کرنے نہیں دے رہے ہیں، اس کی طرف میں آ رہی ہوں، وہ بھی ہے. آپ ان کی وجہ سے حلال حرام کا فرق نہیں رکھتے ہیں، اللہ کے حکم کو پسے پش ڈال دیتے ہیں، بس ان کو خوش کرنے کے پیچھے رہتے ہیں. کسی طرح میری بیوی میرے بچے مجھ سے راضی ہوں، میں ان کو وہ سب کچھ دوں. آپ کی تنخواہ اجازت نہیں دے رہی، آپ رشوت لے رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، لیکن ان کو دنیا جہاں کی سہولت دینا چاہ رہے ہیں. تو اس وقت
بھی یہ آپ کے لیے آزمائش ہے۔ اور پھر دین کے معاملے میں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ، خاص طور پہ خواتین کے لیے ہوتا ہے، اور میں بتا دوں ازواج میں زوج کی جمع ہے، شوہر کے لیے بیوی زوج ہوتی ہے، بیوی کے لیے شوہر۔ ہم خواتین کے لیے عام طور پہ دیکھنے میں آیا ہے، جب ہم دین سے جڑتی ہیں، ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورت کا اس سے کیا کام ہے، دعوت کا کام تو مرد کریں، اور جانا اور اس طرح دعوت دینا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ واقعی آپ پہ ذمہ داری ہیں عورتوں پر، تو آپ کا گھر آپ کی پہلی پرائیورٹی ہے، آپ اس کی ذمہ دار ہیں، نگران ہیں، آپ سے پوچھا جائے گا آپ کے گھر کے بارے میں، آپ کے بچوں کے بارے میں جو آپ کے ماتحت تھے وہاں پر۔ تو یہ بالکل وہ آپ کی پہلی پرائیورٹی ہے، لیکن دین سیکھنا ضرور ہے ساتھ۔ باقی گھر سے باہر نکل نہیں سکتی ہیں، دعوت کا کام نہیں کر سکتی، اٹس اوکے، فی الحال آپ رہنے دیجیے۔ آپ کے ایک شوہر اگر خوش نہیں ہے اور ان گھر کو آپ کی ضرورت ہے، وقت چاہیے، تو یہ بھی عبادت ہے۔ لیکن اب تو آن لائن ہے، اب تو آپ بہت کچھ کر سکتی ہیں، فزیکل جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، تو اب آپ گھر میں رہ کے یہ کام کر سکتی ہیں، اور بہت حکمت سے کر سکتی ہیں کہ آپ کے شوہر بھی ناراض نہ ہو۔ آپ اب جب شوہر گھر پر ہو ان کو ٹائم دیجیے، شام کو ہی آتے ہیں زیادہ تر شوہر، اس وقت کوئی کلاس نہ رکھیے، نہ پڑھنے کی نہ پڑھانے کی۔ بچے اسکول سے آتے ہیں، کالج سے آتے ہیں، تو وہ آدھا گھنٹہ سارے کام چھوڑ دیں، ان کو ویلکم کریں، آتے ہی کوئی ان کو پانی پوچھیں، کھانا پوچھیں، ان کو اسکول کیسا رہا، کالج کیسا رہا، ان کو پوچھیں، ان کو وقت دیں۔ تو وہ آدھے گھنٹے میں آپ ان کو جو وقت دیں گی، وہ بالکل خوش ہوں گے، مطمئن ہو جائیں گے، آتے آپ انہیں نظر آ گئی ہیں، آپ نے مسکرا کے ویلکم کہا ہے، آپ نے ان کو سن لیا ہے، اب وہ سارا دن ریلیکس ہو کے گزار لیں گے، آپ کے پیچھے پیچھے نہیں پھریں گے، خوشی سے آئیں گے، آپ کو مس کریں گے، ان کا دل چاہے گا اپنی والدہ کے پاس جائیں، دیکھیں، کیونکہ آپ اتنے اچھے طریقے سے پیش آتی ہیں، آپ دین کے مطابق آپ نے ان کی تربیت کی ہے، آپ اچھی باتیں کرتی ہیں، آپ حوصلہ افزا باتیں کرتی ہیں، تو آپ کی ذات میں آپ کے شوہر اور آپ کی اولاد کے لیے اللہ نے سکون لکھ دیا ہے۔ لیکن اگر یہی آپ ایسا نہیں کریں گی، بات بات پہ الجھتی ہیں، اور کبھی بیماری فزیکل، کبھی مینٹلی ڈل ہیں، ہوتی ہیں خواتین، لیکن اس کا طریقہ ہوتا ہے خاندان والوں کو بتانا ہے آپ نے کہ میرے ساتھ یہ تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ بعض خواتین کو یہ سر درد کی شکایت ہوتی ہے، بعض خواتین کو اینزائٹی کی ہو جاتی ہے، بعض کی تھوڑا سا ایسے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، مہینے میں کچھ دن ایسے آتے ہیں آپ ڈپریس رہتی ہیں، ڈل ہو جاتی ہیں، تو تھوڑا سا اویئرنیس، ہسبینڈ کو تو اب زیادہ بتا سکتی ہیں، بچوں کو پورا نہیں بتا سکتی، اب ویسے کہہ سکتی ہیں کہ بیٹا ہم جو خواتین ہوتی ہیں ہمارے ساتھ اس طرح ہوتا ہے، ہمارے جسمانی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، اور واقعی ساری زندگی ہوتی رہتی ہیں، سب کی ہوتی رہتی ہیں، ان مردوں کی بھی ہوتی ہے لیکن خواتین کی زیادہ ہوتی ہیں۔ تو بعض اوقات ہم خواتین کو اب ایج کے ساتھ ہمیں اب گرمی زیادہ لگے گی، بے چینی ہو جاتی ہے، جلدی سے گھبراہٹ ہو جاتی ہے، جلدی سے ہم چڑچڑی ہو سکتی ہیں، الجھ پڑتی ہیں، تو قابو بھی کرنا ہے اس پہ، یہ نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری جسمانی تبدیلیاں، ہماری ہارمونل چینجز یہ ہمیں سرٹیفکیٹ نہیں دے رہے ہیں کہ ہم بد اخلاقی سے پیش آئیں، لیکن آپ اچھے الفاظ میں ان کو بتا سکتے ہیں کہ بیٹا وقت کے ساتھ، عمر کے ساتھ، یہ ہم خواتین تھوڑا ہمیں گرمی زیادہ لگتی ہے، یا تھوڑا ہم بعض اوقات ریسٹ لیس ہو جاتی ہیں، نیند اس طرح سے پہلے کی طرح نہیں آتی ہے، بہت زیادہ بھی نہ بتائیے گا، بچے پریشان ہو جاتے ہیں، بچے جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے والدین کو ہمیشہ جوان دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اداس ہو جاتے ہیں جب ان کے والدین ان کے سامنے بوڑھے ہونے لگتے ہیں، تو چھپا بھی لیا کریں، لیکن جب آپ کو لگے کہ چھپانا مشکل ہے، طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے، تو اچھے طریقے سے ان کو بتا کر خاموشی سے ایک طرف ہو کے بیٹھ جائیں، جب وہ وقت گزر جائے، کچھ گھنٹوں کا ہے، کچھ دنوں کا ہے، تو اس کے بعد آپ دوبارہ سے اچھے طریقے سے پھر ملیں۔ تو کسی بھی بات کو، معاملے کو لے کر چلنے کی ایک حکمت ہوتی ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ بچے آئیں اور وہ شاؤٹ کرنا شروع کر دیا افطاری کے وقت، اور وہ بھی گرمیوں کی افطاری خاص طور پر، یا بچوں سے کوئی چیز غلط بن گئی ہے، ٹوٹ گئی ہے، گر گئی ہے، تو ہم بھول ہی گئے ہیں کہ ہم تو روزے سے ہیں، بچے بھی روزے سے ہیں، کچھ بھی کہہ دیا، بعد میں معافیا بھی مانگ لیں تو وہ بات نہیں بنتی ہے۔ تو وہی موقع ہے، یہ جو آپ اہل القرآن ہے نا، قرآن والے، آپ میں اور آپ عام بندے میں یہی فرق ہے، وہی چند لمحے ہیں جس میں فیصلہ کرنا ہے،
جس میں آپ نے یا تو کنٹرول کر لینا ہے یا آپ نے اپنے آپ کو ایموشنز کے حوالے کر دینا ہے. گر جائیں گے، بالکل گر جائیں گے. انسانیت کے درجے سے بھی گر جاتے ہیں بعض اوقات، جو منہ میں آتا ہے کہہ جاتے ہیں. ذرا نہیں سوچتے کہ سامنے والا بھی انسان ہے، اس کا بھی دل ہے. دل آزاری کر دیں گے، بعد میں لاکھ معافیاں مانگ لیں، بات نہیں بنے گی، میں آپ کو بتا دوں. تو پہلے سے احتیاط کریں. تو یہ حکمت کے ساتھ لے کر چلے سارے معاملات کو. تو آپ اپنے کام والیوں کو بھی کہہ سکتی ہیں، ان کو بھی بتا سکتی ہیں کہ کبھی کبھار اس طرح سے ہوتا ہے، آپ کے سر میں درد ہو جاتی ہے، یہ بلڈ پریشر کی شکایت ہے کبھی کبھار. تو ان کو بھی تھوڑا سا بتا دیں کہ اگر کبھی میں کوئی اس طرح سے کچھ کہہ دوں، کچھ اونچا بول دوں، تو کوشش تو میری ہوگی کہ میں ایسا نہ کروں. دیکھیے میں بھی انسان ہوں، کبھی ہو سکتا ہے تھوڑا بہت. تو ان کو بھی پتا ہو کہ وہ برا نہ منائے. ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم انہیں کچھ بھی سنا دیں. تو یہ آپ سمجھداری سے بتائیں اور خود پہ قابو کریں. بالکل قابو کر سکتے ہیں جو قرآن مجید سے جڑے ہیں. اور ویسے بھی جو قرآن مجید سے جڑی ہوتی ہے نا خواتین، ان میں یہ جو سمٹمز ہوتے ہیں کسی بھی کے، یہ پری میسٹرول سنڈروم ہے، پریگنینسی میں ہے، اس کے بعد کا جو، جسے آپ 40 دن کا فیز کہتی ہیں، یا جو مینو پاز جس میں یہ ختم ہو رہے ہوتے ہیں پیریڈز، تو یہ آپ کے کم ہوں گے اگر آپ قرآن مجید سے جڑی ہیں، اللہ کا ذکر کرتی ہیں، کثرت سے کرتی ہیں. تو پھر یہ آپ کو اس طرح سے تکلیف نہیں دیں گے، آپ کا ان پر قابو ہوگا انشاءاللہ تعالی. اب اس میں سے یہ کہ وہ اولاد اور بیویاں، اور خاص طور پہ یہاں پہ میں عورتوں کے معاملے میں کہوں گی کہ شوہر نہیں پسند کرتے ہیں، یا آپ کو پردہ نہیں کرنے دیں گے، یا آپ کا دعوت کا کام اس طرح سے، تو آپ حکمت کے ساتھ لے کر چلیں، ان کے سامنے اس طرح نہ کریں. اور پردے کا بھی یہ ہے کہ اس طرح سے ہونا تو نہیں چاہیے، ان کو پہلے سے پتا ہونا چاہیے کہ آپ پردہ کرتی ہیں شادی سے پہلے، یہ شادی کے بعد آپ کی دلچسپی ہو گئی ہے. تو اب یکدم شرعی پردے پہ نہ آئے کہ ایک دن میں بدل گئی ہیں. اب شوہر کے لیے بھی بڑا عجیب سا ہوگا، ہو سکتا ہے اس کی فیملی میں کوئی بھی نہ کرتا ہو. تو سٹیپ بائی سٹیپ لے کر چلیں، حکمت سے لے کے چلیں. پہلے تو آپ اتنا ان کا دل جیتے ہیں، اتنی محبت اور خدمت سے ان کو لے کر چل رہی ہیں، بات بات پہ ستاتی نہیں ہیں، چلاتی نہیں ہیں، ان کی خدمت گزار ہیں، زیادہ ڈیمانڈ نہیں کرتی ہیں. تو کبھی اس طرح آپ محبت سے کہیں گی کہ مجھے آپ سے، میں یہ چاہوں گی، آپ کا تعاون چاہوں گی، آپ نے ہر موقع پہ میرے ساتھ تعاون کیا ہے، مجھے اس مرحلے پر بھی آپ کا تعاون درکار ہے، چاہیے. میں پردہ کرنا چاہتی ہوں، یا میں دعوت کا کام کرنا چاہتی ہوں، میں قرآن مجید سیکھنا چاہتی ہوں، سکھانا چاہتی ہوں. آپ اگر محبت سے اپنے گھر والوں کو اس طرح اعتماد میں لیں گی، اپنی خواہش کا اظہار کریں گے، اور اس سے پہلے آپ بہت اچھے طریقے سے لے کر چل رہی ہیں، نہیں بھی لے کر چل رہی، تو آپ کہیں کہ میں اچھی انسان بننا چاہتی ہوں، میں آپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہتی ہوں، میں قرآن مجید سے جڑنا چاہتی ہوں. تو میرا نہیں خیال، مجھے لگتا ہے 99% مرد جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، وہ بھی مسلمان ہیں. 1% آپ کی آزمائش ہو سکتے ہیں، ان کا معاملہ الگ ہے. پھر تو آپ بڑی محبت سے ان کا دل جیت سکتی ہیں. پھر آپ حکمت کے ساتھ ان کا وقت ان کو دیں. اب ہم کیا کرتی ہیں، جب نئی نئی دین سے جڑتی ہیں تو ہر وقت کلاسز پڑھتی نظر آ رہی ہیں، پڑھاتی نظر آ رہی ہیں، پھر بات بات پر ٹوکنے لگ جاتی ہیں. سب سے پہلے تو ہسبینڈ غلط نظر آتے ہیں، بچے غلط نظر آتے ہیں. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا. خود 40 سال کے بعد جڑی ہیں قرآن مجید سے، بچوں کو کہتے ہیں کہ وہ 10 سال کا بچہ اسی لائن پہ آ جائے، اسی لیول پہ آ جائے. تو دل تو کرتا ہے مگر ایسا ہوتا نہیں ہے. ان کو بھی وقت دیں، فتوے نہ دیں، اتنی سختی کرتی نظر نہ آئے، خود عمل کرتی نظر آئے، خود بدلاؤ نظر آئے. کبھی کبھی ان کے سامنے بھی کلاس لے لیا، یعنی کہ پڑھتی نظر آئے، ان کو پتا چلے ماحول بدل رہا ہے. پھر جب آپ کا بات کرنے کا انداز بدلے گا، پہلے آپ شاؤٹ کرتی تھی، چلاتی تھی، ہر وقت گلے شکوے، رونے دھونے، سر پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں، سسرال والوں کو کوس رہی ہیں. اب آپ بدلتی جا رہی ہیں، تو ڈیفینیٹلی کریڈٹ قرآن مجید کو جائے گا. تو شوہر کے دل میں بھی اس کا احترام بڑھے گا، وہ بھی اس طرح متوجہ ہوں گے، سسرال والے بھی ایک نہ ایک دن آپ کو دیکھ کر بدلیں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ پروسیس لمبا ہوتا ہے، تو آپ نے ہمت نہیں ہارنی. تو یہاں پر تو بیویوں کا بھی کہا ہے، بیویاں کم ریزسٹ کرتی ہیں، شوہر زیادہ کرتے ہیں. تو وہ بھی آپ حکمت کے ساتھ اپنی بات منوا سکتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ. اب یہ کہ اگر فرض کریں وہ تکلیف دے رہے ہیں دعوت کے کام میں خاص طور پر، اور دنیا کے کاموں میں بھی عام طور پر، خاص طور پر بیویاں اور اولاد، اور عموماً کوئی بھی انسان فرض کریں تکلیف پہنچ رہی. اب قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ وَإِن تَعْفُوا
वतस्फहु वतगफिरु। ये तीन अल्फाज हैं जो कुरान मजीद में मुतअद्दिद मुकामात पर अलग अलग आपके सामने आए हैं, या दो इकट्ठे आए हैं। वाफू वस्फाहु इस सूरह बकरा में भी आया है, लेकिन ये तीन इकट्ठे और कहीं नहीं आए, इसी आयत में आए हैं। अलग अलग बहुत जगह आए हैं। तो अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनकी तरफ से तकलीफ पहुंच रही है, और खास तौर पे दीन के मामले में या किसी भी मामले में, और सिर्फ घर वाले नहीं, बाहर वाले भी। अगर तुम माफ कर दो, व तस्फाहु और दरगुजर करो, व तगफिरु और बख्श दो, फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, तो अल्लाह बेशक, अल्लाह बेहद बख्शने वाला, निहायत रहम वाला है। इन तीन अल्फाज को जरा समझिएगा। ये आयत मैंने स्पेशली इन अल्फाज के लिए सिलेक्ट की है। ताफू, अभी ये स्लाइड भी देखते हैं। अफू होता है जी, इसमें मिटा देने का माना होता है, माफ कर देना। आपका इख्तियार है, आप किसी से बदला ले सकते हैं, मगर आप माफ कर देते हैं। ठीक है, आजकल तो ये ताक रातों की जो दुआ है उसमें भी हम अल्लाह ताला से यही मांगते हैं, अल्लाह ताला मिटा दे हमारे गुनाह। ठीक है, लेकिन ये अब हम इंसानों के साथ कैसे करना है उसकी बात हो रही है। तो ये आया है कि आपने माफ कर दिया। अब ये नहीं कि बीवी बच्चे आपकी दावत के काम में या वैसे किसी तरह तकलीफ दे रहे हैं, आप गुस्से में आ गए, तलाक दी, तुम भी निकल जाओ, बच्चों को भी निकाल दिया, ये तो बात नहीं बनेगी ना, ये तो सारा घर टूट गया। तो मुआशरा कैसे सही काम कर सकेगा, आप दीन का काम कैसे कर सकेंगे जब आप पीछे से, आपका जो आपका ये फर्ज है कि उनको आप सहूलियात भी दें और वो आपसे किसी हद तक राजी भी रहें। इस तरह से तो नहीं कि आप यकदम सारा कुछ खत्म कर दें। ये फिर किस तरह लेकर चलना है? पहले तो आप माफ कर दें, और तस्फाहु दरगुजर, बाज इसके अंदर भी दरगुजर का माना करते हैं, लेकिन आप इसको कीजिए तस्फाहु, इग्नोर कर दें, ओवरलुक करें। आप यूं करें कि उनको माफ करने के बाद बताएं भी ना, उनका एहसास भी ना होने दें कि तुमने कितना गलत किया मेरे साथ। और ये सब लोगों के साथ, मैं कहती हूँ कि अगर किसी को ये तीन लफ्ज समझ आ जाए ना, आपकी जिंदगी संवर जाए। पहले ये कि माफ कर दे, फिर उसको एहसास भी ना होने दें तुमने मेरे साथ ये गलत किया है, और मैंने तुम्हें माफ किया है, जताएं भी नहीं, पता भी ना चलने दें। और तगफिरू, अब ये नहीं है कि उसको या बाहर कहीं बैठे खानदान वालों में कहीं बैठे हैं तो जी इन्होंने मेरे साथ ये किया था, तो जी मैंने इनको माफ भी कर दिया था और मैंने इनको भी एहसास भी नहीं होने दिया था। बता तो दिया आपने, फिर आपने तो छुपाया ही नहीं। तो छुपाना भी है, माफ भी करना है, ओवरलुक करना है, इग्नोर कर देना है, एहसास भी नहीं होने देना, और छुपा भी देना है। ठीक है, बहुत खूबसूरत अल्फाज है। मैं कहती हूँ इन तीन अल्फाज को बड़ा बड़ा करके ना अपने घर में लिख लें, ये आपको याद दहानी करवाएंगे अगर आप लिखें तो। अगर कभी आपका दिल चाहे आप मुझसे भी शेयर करें, मैं ग्रुप में बाकी बहनों से भी शेयर करूंगी। इसकी जो कुछ स्लाइड्स देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे शायद कोई एक आयत अभी रहती है, लेकिन चले, आज की आयत में कुछ टॉपिक जो है वो मिलते जुलते भी हैं। अब जो मैंने शुरू कर लिया है इसी को लेकर चलते हैं। अच्छा, ये मैं आज ग्रुप में शेयर करूंगी। अफू के इतने माना है कि अगर मैं ये माना आपसे शेयर करने लग जाऊंगी ना, तो ये क्लास का टाइम सारा इसी पे चला जाएगा। मैंने जो आपको बताया ना, एक मैंने ये बता दिया है, मिटा देना, अपना हक माफ कर देना, और आ, अब यूं समझ लें कि आप इख्तियार है, इसके बावजूद आप बदला नहीं लेते हैं, माफ कर देते हैं। ठीक है? और सहूलत दें लोगों को। अब ये नहीं है कि आपके साथ किसी ने बुरा किया और आप उनके लिए दिल में भी रखकर बैठे हुए हैं, और जाहिर में भी अब आप जब पहले जो जिस तरह उनके साथ सलूक करते थे, अब आपका अंदाज बदल गया है। अब आप वो पहले वाली सहूलतें नहीं दे रहे हैं, आसानियां नहीं दे रहे हैं, और उनके साथ वो वाला सलूक नहीं कर, नहीं, उनको आहार भी नहीं दिलानी, हिसाब ना लें हर चीज का, शिकवा भी ना करें बार बार तुमने मेरे साथ ये किया था, ताल्लुकात बिगाड़ ना लेना, ये इतना कुछ है। तो मैं बस मुख्तसर, मैं इसकी तफसील में गई तो ये तो पूरा 1 घंटा सिर्फ इस एक स्लाइड के लिए चाहिए होगा। कभी अल्लाह ने तौफीक दी तो इंशाल्लाह ताला सिर्फ लफ्ज अफू पर, अफू ऐसे असल में कहते हैं, तो इस पे इंशाल्लाह ताला बात होगी। ये इसका माना मैं बता चुकी हूँ, और आप अपने तौर पे इस स्लाइड को देख लीजिएगा, क्योंकि वही बात जो मैंने मुख्तसर की है क्लास के ड्यूरेशन के, उसको मद्देनजर रखते हुए।
وہی ذرا تفصیل سے ہے. پھر عفو اور درگزر، یہ ابھی میں نے عفو اور درگزر کا آپ کو بتا دیا. دو لفظ تو آ گئے. تو عفو اور درگزر دونوں بلند اخلاقی اوصاف ہیں، انہیں تھوڑا سا فرق ہے. ویسے عفو کے اندر ہی درگزر ہے. اگر اکیلا عفو آ رہا ہے نا تو اس کے اندر درگزر بھی ہے. اس کے اندر یہ کتنی چیزیں تھی، کوئی 12-15 تو ہوں گی جو ابھی میں نے شیئر کی ہیں. عفو کے لفظ میں وہ ساری آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے؟ لیکن اگر عفو اور یہ وصفہ کا لفظ دونوں ساتھ آ جائیں تو پھر دونوں میں تھوڑا فرق ہوتا ہے. فارگیونیس، گناہ پر اختیار ہوتے ہوئے بھی سزا نہ دینا، معاف کر دینا، دل سے اس کا اثر مٹا دینا انتقام کے باوجود. ٹھیک ہے، انتقام لینے پر آپ کی قدرت ہے، اس کے باوجود معاف کر دینا، یہ عفو ہے. بڑا اعلیٰ درجہ ہے یہ. درگزر کہ غلطی یا برائی پر پردہ ڈال دیں، چشم پوشی کریں، ملامت نہ کریں، اس کو احساس بھی نہ ہونے دیں. یہ آپ سارا پڑھ سکتے ہیں. اور عفو میں اس میں مجرم کی سزا ساکت ختم کر دی جاتی ہے، گناہگار کو سزا نہ دینے کا نام ہے. درگزر اس میں برائی اور جرم پر توجہ نہیں دی جاتی، نظر انداز کر دیا جاتا ہے. یہ گناہ کے اثرات کو دل سے مٹانے، ملامت نہ کرنے کا نام ہے. اور اگر اکیلا عفو کا لفظ آئے گا تو یہ سب کچھ اس میں بھی آ جائے گا. عربی کا نا ایک ایک لفظ بہت تفصیل طلب، اس کے ایک ایک کے کئی معنی ہوتے ہیں. کیا فضیلت ہے اس کی! اللہ کی محبت اور رضا. جو لوگ دوسروں کی خطاؤں کو اللہ کے لیے معاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں پسند فرماتے ہیں، وہ متقیوں میں شامل ہوتے ہیں. عزت و بلندی ملتی ہے. صحیح مسلم 6592، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معاف کرنے سے بندے کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتے ہیں. اللہ کی معافی کا ذریعہ، جامعہ ترمذی 1924. تم اہل زمین پر رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کریں، آپ لوگوں کو معاف کر دیں. اجر عظیم، عظیم اجر. غصہ پینے والا، انتقام کی طاقت رکھنے کے باوجود معاف کرنے والا قیامت کے دن بڑا اجر پائے گا. ابن ماجہ 4186. ٹھیک. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال، ان کی زندگی بھری ہوئی ہے، خاص طور پہ فتح مکہ. اچھا، فتح مکہ بھی جب آپ پیچھے سے پوری سیرہ پڑھتے ہوئے آتے ہیں نا، آپ نے چاہے چند دنوں میں پڑھی ہے چاہے چند ہفتوں میں، ہم نے الحمدللہ ابھی تجلیات نبوت کا 1.5 سال کا کورس ہوا تھا. اس میں تو خیر ہفتے میں ایک ہی کلاس ہوتی تھی. میں اس کو دوبارہ بھی کروانا چاہوں گی انشاءاللہ تعالی. جب آپ شروع سے چلتے ہیں اور چلتے چلتے وہ 23 سال کی سٹرگل کے بعد، جب آپ تقریباً 23 سال، آپ فتح مکہ والے دن اس ٹاپک پہ پہنچتے ہیں تو جو آپ کے جذبات ہوں گے نا، وہ آپ کسی سے بیان نہیں کر سکیں گے کہ کیا کچھ نہیں انہوں نے ظلم کیے، اذیتیں دی، اور کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک تو اللہ تعالیٰ نے کیسے دن پھیرے. کیسے کوئی سوچ سکتا تھا یہ مٹھی بھر لوگ کس طرح نکالے گئے ہیں مکہ سے، اور ایک دن اتنے ہزاروں ہو کر فاتح بن کر لوٹیں گے. آج کچھ بھی کر سکتے تھے، اختیار دیا اللہ نے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. تو کسی نے دیکھنا ہو نا معاف کرنا. اور نہیں ستایا، اپنوں نے ستایا، بیگانوں نے ستایا، جسمانی طور پہ بھی ستایا، ذہنی طور پہ بھی ستایا. کوئی دکھ درد تکلیف ایسی نہیں تھی جو ان لوگوں نے نہ پہنچائی ہو. تو کسی نے اگر یہ عفو درگزر سیکھنا ہے نا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سامنے رکھے. اب اس کے فوائد ہیں، یہ سارے میں ایسا کرتی ہوں. یہ جو یوٹیوب پہ سن رہے ہوں اگر، تو آپ اسکرین شاٹ لے لیجئے، خود پڑھ لیجئے. میں چاہوں گی کہ میں آگے چلوں، مجھے آج اور بھی آپ سے بہت کچھ شیئر کرنا ہے. اور باقی جو گروپ میں موجود ہے میں انشاءاللہ تعالیٰ گروپ میں آپ سے شیئر کر دوں گی. تو یہ تو آسان ہے، یہ ضرور پڑھا کریں. کسی دن اگر آپ یہ کلاس نہیں لے سکتے ہیں تو یہ سلائیڈ ضرور پڑھا کریں تاکہ اس گروپ میں ہونے کا کوئی تو فائدہ ہو. ٹھیک ہے. اور یہ صحیح مسلم 6592، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقے نے مال میں کبھی کوئی کمی نہیں کی، معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو عزت ہی میں بڑھاتا ہے. اللہ تعالیٰ، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے جھک جائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی عزت میں کمی آنے دے. کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اچھا جی، بالکل اس سے جو اگلی آیت ہے نا، آیت نمبر 15، اب اس میں یہ ہے، پھر سے آ رہا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو صرف ایک آزمائش ہے. واللہ عندہ اجر عظیم، اور جو اللہ کے پاس ہے
اور اللہ ہی ہے اس کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ پھر سے مال اور اولاد کا 28ویں پارے میں کئی بار مال، اولاد اور بیویوں کا ذکر آیا۔ اب میں نے آیت نمبر 16 سلیکٹ کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاتقوا اللہ۔ اب کرنا کیا ہے؟ آپ کو مال، اولاد، بیویاں یا شوہروں کی طرف سے تکلیف مل رہی ہے، یا چلے کسی کی طرف سے بھی، خاص طور پہ جس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے وہ یہی لوگ ہیں۔ اللہ کا تقوی، مستطاعتم، جتنی طاقت رکھو۔ اتنا یہ خوبصورت ہے نا یہ جو لفظ ہے نا، مستطاعتم، آپ کو اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی پر، غفور ہونے پر، رحیم ہونے پر، کریم ہونے پر اتنا پیار آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اللہ سے ڈرو، مگر کیسے؟ جتنی طاقت رکھو۔ جب پہلی بات اس طرح کا کوئی ذکر آیا تھا قرآن مجید میں تو صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے تھے۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہم دیکھیں گے۔ وہ یہ تھا کہ جو تمہارے دلوں میں ہے اس پر بھی مواخذہ یعنی کہ پوچھا جائے گا۔ تو وہ بہت پریشان ہوئے کہ اس پہ تو ہمارا اختیار بھی نہیں، بعض ایسے خیالات آتے ہیں۔ وہ بعد میں پھر کچھ اور آیت آئی، اسے یہ پتا چلا کہ نہیں، جو خود سے خیالات آ جائیں اس پہ مواخذہ نہیں ہے۔ پھر اسی طرح یہ تقویٰ کا جب پہلی بار آیا تو صحابہ کرام کو بہت فکر لاحق ہوئی۔ پھر بعد میں یہ آیا کہ جتنی تم طاقت رکھتے ہو، کیونکہ ہر ایک کی طاقت مختلف ہے۔ تو اب جو جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تقویٰ تھا وہ صحابہ کرام کا ذرا ان سے کم، اور جس طرح ان کا تھا ہمارا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جس کو جتنی اللہ کی پہچان ہوتی ہے نا، وہ اللہ کا ڈر اتنا زیادہ ہوتا ہے، اس میں محبت بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ وہ اللہ سے اتنی محبت کرتا ہے، وہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، تو وہ ڈرتا ہے، ناراضگی سے ڈرتا ہے، ان تمام باتوں سے ڈرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کا خوف ہوتا ہے۔ وہ ان تمام باتوں کو چھوڑ دیتا ہے، ان سے بچتا ہے، ان سے ڈرتا ہے جو کہ اللہ کے عذاب کا باعث بن سکتے ہیں۔ لیکن جتنی طاقت ہے، ہر ایک کی طاقت مختلف ہوتی ہے۔ ایک بالکل عام شخص ابھی قرآن مجید سے نہیں جڑا، اسے اللہ کی نہ پہچان ہے نہ اترا ڈر نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے، تو اس کا جتنا کا ہے وہ اس کے لیے اتنا فی الحال کافی ہوگا۔ مگر جس کے پاس علم ہے، پہچان ہے، پھر تقویٰ بڑھنا چاہیے، اور بڑھتا ہے۔ قرآن مجید سے آپ جڑے، انشاءاللہ تعالیٰ بڑھے گا۔ اچھا جی، اور کیا کرنا ہے؟ ایسے لوگوں سے پالا پڑ گیا، واسطہ پڑ گیا، حالات مشکل ہے، تو ایک تو اللہ کا تقویٰ، وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، اور سنو، اللہ کا حکم سنو اور اللہ کی اطاعت کرو۔ اور کیا کرو؟ وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اور خرچ کرو، تمہارے اپنے لیے بہتر ہوگا۔ اب 3 کاموں کا کہا گیا ہے کہ دین کے راستے میں، یا دنیا کے کاموں میں، یا میاں بھی یہ شوہر کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر اور اولاد، یا کوئی بھی لوگ آپ کو ان کی طرف سے تکلیف مل رہی ہے، تو 3 کام پہلے کیا کرنے ہیں؟ ان کو معاف کر دیجئے، درگزر کر دیجئے، اور ان کو چھپا دیجئے اس بات کو۔ پھر آپ کو اب یہ کریں گے کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہ بس آپ کو حکم دے دیا اور چھوڑ دیا، گائیڈ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ کا تقویٰ رکھو، اللہ کے احکامات کو سنو اور اس پر عمل کرو، اور انفقو، جس طرح بھی ہو سکتا ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ صدقہ خیرات فرض ہے وہ بھی، نفلی ہے وہ بھی، مال دے سکتے ہو وہ بھی، اللہ کی راہ میں جو بھی کر سکتے ہو وہ دو، دین کے لیے کچھ کر سکتے ہو وہ کرو۔ اس سے تمہیں مدد ملے گی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے، خاص طور پہ مال۔ صدقہ بہت بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات آسان کرتا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ ہو سکتا ہے ویکلی دیتے ہوں، منتھلی دیتے ہوں، تو آپ کوشش کریں چاہے چھوٹی سی کوئی چیز دیں، چھوٹا سا کوئی کام کریں، ڈیلی بیسس پہ کریں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کو ویسے وہ کام زیادہ پسند ہے جو چاہے تھوڑا سا ہو لیکن وہ باقاعدگی سے کیا جائے، استقامت سے کیا جائے، وہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی پسند ہے، بجائے اس کے کہ بس رمضان میں 10 قرآن پڑھ لیے، سارا سال پڑھے ہی نہیں، رمضان میں روزے رکھ لیے، رمضان میں نمازیں پڑھ لی، رمضان میں صدقہ کر دیا، باقی سارا سال کچھ بھی نہیں۔ تو اس کا اجر تو ملے گا، لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بننا چاہتے ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ کو اور اچھا لگے، اگر میں کام کر ہی رہی ہوں، میں اپنا وقت لگا ہی رہی ہوں، تو کیوں نہ میں سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے میں اس کام پہ انویسٹ کروں اپنا وقت، اپنی انرجی، اپنا مال، اپنی ہر چیز، صلاحیتیں، جو اللہ تعالیٰ کو اور پسند آ جائے۔ تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ کام پسند آتا ہے جو چاہے تھوڑا سا ہو
لیکن باقاعدگی سے کیا جائے. باقاعدگی میں ضروری نہیں کہ ہر روز، آپ ویکلی بیسس پہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن باقاعدگی سے کریں. کوشش کریں ہر روز کریں. چھوٹا سا پرندوں کو پانی دے دیں، کسی کو اور کو پانی چلے روز کا کھانا کھلا دیں. کوئی ایسا کام چلے، کھانا تو پک ہی رہا ہے نا. پیسے نہیں دے سکتی ہر روز، ویسے تو آپ ہر روز 10 روپے بھی نکال سکتی ہیں. آپ ہر روز 10 روپے نکال لیں، مہینے بعد وہ دیکھ لیں کتنے ہو جائیں گے، تو وہ آپ کسی کو دے دیں. تو وہ پھر مہینے بعد جب آپ دیں گے اکٹھے تو وہ اتنے تھوڑے نہیں رہیں گے، کسی کو فائدہ ہو جائے گا، کسی کے کام آ جائیں گے. یہ جو آپ کی کام والیاں ہوتی ہیں، ان کو آپ کبھی ایسے تھوڑا بہت کرایہ دے دیا کریں. آپ کے پیسے بچتے ہی ہیں نا گروسری سے، تو ایسے 100-50 ان کو دے دیا کریں. آپ ان سے کبھی آپ نے پوچھا ہی نہیں ہوگا، آپ کو پتہ ہے یہ کتنے کرائے لگا کر آتی ہیں. یا آپ سے جو چند ہزار تنخواہ لیتی ہیں اس کا کچھ حصہ، ایک کافی حصہ کرایوں پہ لگ جاتا ہے. تو آپ کبھی ایسے ہی اللہ کے لیے ان کو دے دیا کریں. چلے آپ ویکلی، آپ ہر جمعے کو کہہ لیں، ہر جمعے رات کو جی میں اس کو کرایہ دوں گی، میں 100 روپیہ کرایہ دوں گی. یہ جو آپ کسی کے لیے آسانی کا باعث بنتی ہے نا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں جنہیں ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، بعض اوقات کسی کام والی کے پاس وہ پیسے نہیں ہوتے کرائے کے واپسی کے، اور آپ اچانک سے اگر اس طرح پیسے دے دیں، یا اسے کہہ دیں کہ اگر کبھی نہ ہو تو مجھ سے پوچھ لو، اور اس وقت جب کہ اس کو ضرورت تھی اور آپ نے اس کے لیے وہ کام، آپ اس کے کام آئی ہیں، یقین کیجئے نیکی تو وہی ہے جسے آپ عام روٹین میں بھی کرتی ہوں گی. اب جب کہ اس کو ضرورت ہے اور آپ کام آئی ہیں، اب یہ نیکی کا درجہ بھی بڑھ جائے گا، اس کا اجر بھی بڑھ جائے گا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری انکانشیسلی چھوٹی چھوٹی نیکیاں کسی کو کتنی ضرورت تھی، کسی کو کتنا فائدہ ہوا، اور اللہ اتنا راضی ہوتا ہے. بجائے اس کے کہ میں اپنا دیکھوں جی کہ مجھے کیا سہولت ہے، میں اگر زکوٰۃ دے رہی ہوں تو جی میں کچھ اور طرح سے دے دوں، میں کسی فرض کریں راشن کی صورت میں دے دوں. آپ بہتر یہ ہے کہ اس سے پوچھیں اسے کیا ضرورت ہے. اسے اگر پیسوں کی ضرورت ہے تو پیسے دیں اس کو. اب ایک کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے، اسے فرض کریں دوا لینی ہے، بیماری ہے، یا راشن لینا ہے، تو آپ راشن اور دوا لے دیں تو چلو ٹھیک ہے، مگر آپ اٹھا کے کپڑے دے دیں. آج آپ اٹھا کے اپنے بچے کی پرانی کتابیں دے دیں، آپ اٹھا کے کوئی ایسی چیز دے دیں جس کی اس کو آج ضرورت نہیں ہے، بعد میں چلے ٹھیک ہے وہ کسی طرح استعمال ہو جائے. تو کوشش کیا کریں کبھی کبھار، عادت نہ بنا لیں. بعض دفعہ اگر آپ ان سے پوچھنے بیٹھیں گی، ان کے تو اتنے یہ دکھی ہوتی ہیں، ان کے تو اتنے دکھ ہوتے ہیں، آپ کا تو سارا وقت ہی ان کو سننے میں لگ جائے گا. تو کبھی کبھار تھوڑا پوچھ لیا کریں ان کا حال. اور کسی سے آپ کوئی نئی پرانی پرانی بھی جو چھوڑ کے چلی گئی ان کا بھی پتہ کر لیا کریں کس حال میں ہے، جنہوں نے آپ کی خدمت کی تھی کبھی پوچھا کریں، چاہے رمضان میں پوچھ لیا کریں. اور اکثر جو ہوتی ہے وہ بوڑھی جب ہوتی ہے تو کام کرنے کے قابل نہیں رہتی ہیں، ان کے بچے ان کے گھر والے ان کو پوچھتے نہیں ہیں، کمانے کے قابل نہیں رہتی ہیں، تو ان پہ نظر رکھا کریں. کوئی صدقہ خیرات دینی ہوا کرے تو ان کو دیا کریں رمضان میں، الگ سے راشن وغیرہ. اور کسی بچے کا ان کے کوئی بیماری، ان کی بیماریاں بھی بہت ہوتی ہیں ان کے گھروں میں، اکثر دیکھیے گا ان کی بیماری کا آپ خرچہ اٹھا لیں، ان کے کسی بچے کی فیس کا خرچہ اٹھا لیں، اور باقاعدگی سے آپ منتھلی یہ چلیں کر لیں اگر آپ ہر روز نہیں کر سکتے. تو یہ تو آپشن تو بہت ہے آپ کے پاس. تو کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھیں، چھوٹے سے چھوٹے کام کو بھی کریں، اور کوشش کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو آپ کے لیے دینا ہے، آپ کی رضا کے لیے، لیکن میری یہ دعا ہے، میری یہ خواہش ہے کہ میں جب کسی کو کچھ دوں تو وہ اس کو اس کا زیادہ فائدہ ہو، اس کو اس چیز کی اس وقت ضرورت ہو. دیکھیے مجھے تو نہیں پتا چلتا کہ سامنے والے کو کس چیز کی ضرورت ہے، تو اللہ سے دعا کیا کرے کہ یا اللہ میرے دل میں آپ ڈالیں یہ بات، مجھے لوگوں کی ضرورتوں کا اس طرح سے پتہ چل جایا کرے اور پھر میں ان کے کام آ سکوں. یہ اللہ سے دعا کیا کرے. ٹھیک ہے. تو اب اس میں یہ ہے جی کہ ہمیں بتا دیا گیا کہ تمہیں لوگوں سے تکلیف پہنچے تو اب اس کے طریقے کیا ہیں. اللہ سے ڈرو، جتنی طاقت رکھو، اللہ سنو اور حکم مانو، خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. وَمَن یوق شح نفسہ، اور جو کہ اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا یا بچا لیے گئے. من واحد لفظاً واحد ہوتا ہے، مانوی طور پہ بعض دفعہ جمع بھی ہوتا ہے، کیونکہ آگے اب یہاں اولائک آ رہا ہے، فَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، سو وہی کامیاب ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اس کی سلائڈ دیکھتے ہیں.
اور بہت ہی خوبصورت آیات تھی آج کی. اس میں یہ ایک ہی سلائیڈ ہے، یہ دیکھ لیتے ہیں. انفقو میں اپنی ذات پر، اس میں اپنی ذات پر، اہل و عیال پر، ان لوگوں پر خرچ کرنا بھی شامل ہے جن کی پرورش اس کے ذمے ہے، ضرورت کی دوسری جگہوں پر بھی. صدقات کے دیکھیے 8 مصارف جو زکوٰۃ کے سورۃ توبہ میں ہیں وہ بھی ہیں. ان کے علاوہ یہ تفصیلات انفاق فی سبیل اللہ میں نے آپ لوگوں سے شاید شیئر کی ہیں، ادھر بھی دورہ قرآن میں بھی. باقی 30 ٹاسک میں تو یہ ہوئی ہیں شیئر الحمدللہ. تو باقی شوہ کا لفظ دیکھتے ہیں، وہ بخل ہے. اس میں 2 باتیں یاد رکھیے گا. یہ جو شوہ ہوتا ہے نا، ہم یاد ہے بچپن میں ہم اکثر کہتے تھے شوہ مار رہا ہے یہ، تو وہ پتہ نہیں کس معنی میں استعمال کرتے تھے، کسی حد تک وہ بھی اس میں وہ لفظ آ جاتا ہے. اس میں 2 باتیں ہوتی ہیں کہ اس میں ایک تو بخل ہوتا ہے، میرے پاس جو ہے، مجھے جو اللہ نے لوگوں کا بھی حق، یاد رکھیے گا مجھے سب کچھ اللہ نے میرے لیے نہیں دیا ہوا، اور اس میں میرا ہی حق نہیں ہے، کچھ اور لوگوں کے حق بھی ہیں اس میں. تو اب اس میں یہ کہ کسی کا حق ہے وہ میں اس کو دے نہیں رہی ہوں، بخل کر رہی ہوں، یہ بھی ہے. اور اپنا حق میں چھوڑ نہیں رہی ہوں، اپنے حق سے زیادہ لے رہی ہوں، لالچ کر رہی ہوں، ہرس کر رہی ہوں دوسروں سے میں. اس میں یہ دونوں چیزیں آتی ہیں. دونوں میں ایک وقت میں ایک بھی ہو سکتی ہے اور ایک وقت میں دونوں بھی ہو سکتی ہیں. تو یہ وہ بخل ہے جس کے ساتھ ہرس بھی ہو. یعنی یہ نہیں کہ آدمی کسی وقت بخل کر جائے یا ہرس سے کام لے، بلکہ یہ دونوں چیزیں اس کی عادت ہوں. بعض اہل علم نے فرمایا کہ جو آدمی کے پاس ہو اس کو دیتے ہوئے اس پہ بخل کرے، اور جو اس کے پاس نہیں ہے اس کی ہرس رکھے. اس سے ظاہر ہے کہ ہر انسان میں عادت پائی جاتی ہے. بچتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ جسے بچائے، اور جنہیں اس بری خصلت سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہے. یہ جو ہمارا نفس ہے نا، اس پہ انشاءاللہ پھر کبھی تفصیل سے بات ہوگی. یہ بیسیکلی اس میں بخیلی رکھ دی گئی ہے، قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے. نفسوں میں شوہ یہ رکھ دی گئی ہے. یہ کچھ کہتے ہوئے بھی بخیل ہو جائے گا، بخل سے کام لے گا. یہ کچھ دیتے ہوئے بھی کہ نہ دو، تمہیں ضرورت پڑ سکتی ہے، تم ایسا نہ ہو تمہیں کمی ہو جائے، اور ہو سکتا ہے تمہیں کل ضرورت پڑ جائے. یہی سوچ کر ہم نے اپنے سٹور روم بھرے ہوئے ہیں. 10 10 سال، 15 15 سال سے وہ چیزیں ہمارے سٹور روم میں پڑی ہوئی ہیں کہ ہو سکتا ہے کبھی کام آ جائے، اور بھی آج تک نہیں آئی. جب دوبارہ ضرورت پڑے گی، جس اللہ نے پہلے دے دی تھی وہ دوبارہ بھی آپ کو دے دے گا. جگہ بھر کے بیٹھی ہوئی ہیں. تو آپ کوشش کریں اپنے سٹور روم ہلکے کریں، ضرورت کی چند چیزیں اس میں رکھ لیں کہ واقعی آپ کو شفٹنگ کرنی پڑتی ہے بار بار، کچھ چیزیں اس میں رکھنی پڑتی ہیں، یا کچھ ایسی ضرورت کی چیزیں. باقی دے دیں، جو زندہ لوگ ہیں ان کو وہ کپڑے ان کو پہنا دیں، وہ جوتے ان کو دے دیں، وہ جو گھر کی چیزیں ہیں ان کو دے دیں، سنبھال کے نہ بیٹھیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے اندر نا، یہ ہمارا نفس بڑا یہ بخیل ہے. ہم کسی کی تعریف بھی نہیں کرتے. ہمیں کچھ ہوتا ہے، کسی کو کچھ کہتے ہو، تم اچھی لگ رہی ہو، تمہاری یہ چیز بہت اچھی ہے، تمہاری یہ عادت بہت اچھی ہے، تم سے بعض دفعہ فلان دفعہ مجھے فائدہ پہنچا تھا. ساس، میں اکثر کہتی ہوتی ہوں کہ مر جائیں گی تعریف نہیں کریں گی بہو کی کہ تم یہ کھانا بہت اچھا پکاتی ہو، یا تم نے میری خدمت کی ہے، یا تم پہ یہ جوڑا جچ رہا ہے، اچھی لگ رہی ہو بیٹی. نہیں کہیں گی. اسی طرح بہو ساس کو نہیں کہے گی کہ آپ کی یہ بات اچھی ہے. اگر 99 برائیاں تو ایک اچھائی بھی ہوگی، لیکن ہم دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں. اور وہ برائیاں اپنی والدہ میں ہوں گی تو ہم کچھ بھی کنسیڈر ہی نہیں کریں گے. تو اب ساس میں اگر کوئی ایک اچھی بات ہوگی بھی نا، جو ہم نے سیکھی بھی ہوگی، اور ہم سیکھتی بھی ہیں، ساس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ان کے تجربے سے، لیکن ہم نہیں کہیں گی کہ امی آنٹی اب جو بھی کہتی ہیں کہ یہ بات میں نے آپ کے گھر آ کے آپ سے سیکھی ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ سلیقہ میں نے آپ سے سیکھا ہے، مجھے یہ آپ کی بات بہت پسند ہے. تو بخل ہے ہمارے اندر، طبیعت نا گھٹی ہوئی ہے ہمارے، نفس جو ہے کچھ دیتے ہوئے، کچھ کرتے ہوئے دل تنگ پڑتا ہے. کہ یہ دین کے معاملے میں بھی ایسا ہوتا ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں فی سبیل اللہ، وہ کہے گا کیا ضرورت ہے اتنا کھپ رہی ہو، کیوں فی سبیل اللہ؟ یا ایک کلاس لے رہی ہو، دوسری کی کیا ضرورت ہے، کیوں اتنا اپنے آپ کو کھپا رہی ہو، کیا دے رہے ہیں تمہیں، کیا مل رہا ہے تمہیں؟ تو ہم نے آج ابتدا کہاں سے کی تھی؟ ہم نے اپنی جانوں کا سودا اپنے اللہ سے کرنا ہے. تو ہم نے اللہ سے لینا ہے. لوگ ہمیں دے ہی کیا سکتے ہیں؟ کتنا کے دے لیں گے، کتنی تعریف کر لیں گے، کتنے پیسے گفٹ دے دیں گے؟ نتھنگ. ہم نے اللہ سے سودا کیا ہے، اللہ سے لینا ہے. تو اپنے نفس کو یہ سمجھایا کریں. ٹھیک ہو گیا جی؟
تو آج کی آخری آیت کی طرف بڑھتے ہیں. تھوڑا سا ٹائم ہے، جلدی سے اسے بھی دیکھ لیتے ہیں. لمبی ہے، میں اب ایسا کرتی ہوں اس کا صرف ترجمہ آپ سے شیئر کر دیتی ہوں اور میں بتاتی چلوں. یہ سورہ التحریم آیت نمبر 8. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی طرف توبہ کرو، خالص توبہ. تو یہاں ایک لفظ استعمال ہوا ہے جس کے لیے میں نے یہ آیت کریمہ سلیکٹ کی تھی، توبہ نصوحا. توبہ نصوح. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بہت تفصیل سے پھر کبھی دیکھیں گے. فی الحال آج مختصر خالص توبہ. تمہارا رب قریب ہے کہ تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. جس دن اللہ نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہیں کرے گا، ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرفوں میں دوڑ رہا ہوگا اور وہ کہہ رہے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر خوب قادر ہے. تو جی خالص توبہ کو میں توبہ اور استغفار کا ٹاپک دورہ قرآن میں پہلے شیئر کر چکی ہوں. مختصر سا میں آپ سے آج اس کی ایک دو سلائیڈ شیئر کر دیتی ہوں. اور اس میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو، خالص توبہ. توبہ تم نصوح سے مراد سچی توبہ جو پرخلوص ہو. یہ توبہ تمام برائیوں کو مٹا دیتی ہے. دیکھیں خالص توبہ، اب یہ ہم اللہ کے ساتھ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. جھوٹی جھوٹی تھوڑی تھوڑی اوپر اوپر سے توبہ کی ہے، کچی پکی کی ہے، ابھی دل نہیں کر رہا اس چیز چھوڑنے کو، احساس نہیں ہے. تو توبہ کی شرائط بہت تفصیل سے ہم دیکھ چکے ہیں، ہلکی سی میں دہرا بھی دیتی ہوں. تو اب صحیح والی توبہ کریں گے تو نہ صرف یہ کہ پچھلے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل سکتے ہیں. اس میں وہ تمام گناہ شامل ہیں جو بندے نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کیے ہیں. جو ہم حقوق العباد میں کمی کرتے ہیں نا، وہ بھی ایکچولی حقوق اللہ ہی ہے، یعنی کہ اللہ کا ہی حکم ہے کہ بندوں سے یہ سلوک کرو، اس نے سلوک کرو. تو اصل میں ہم اللہ کے حقوق میں ہی کمی کرتے ہیں. اور ویسے اللہ کے حق میں کون کمی کر سکتا ہے؟ اللہ کو فرق نہیں پڑتا، وہ بے نیاز ہے. لیکن ہمیں جو ہمارے اوپر جو حقوق ہیں کسی کے، اس کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرتی ہوں. اس توبہ سے اللہ کے رضا اور اس کے قرب کے سوا کچھ مقصود نہ ہو، پھر بندہ ان تمام احوال اور اس توبہ پہ قائم رہے. اس کا مختصر سا ایک اور سلائیڈ دیکھ لیتے ہیں، دہرائی ہو جائے گی ہماری انشاءاللہ تعالی. باقی میں بہت تفصیل سے توبہ اور استغفار میں فرق اور ان کی شرائط یہ سارا میں شیئر کر چکی ہوں. اس میں سب سے پہلے یہ ہے جی کہ دل میں شرمندگی محسوس ہو، ندامت ہو. اس میں اگر آپ کو ندامت نہیں ہے نا تو پھر توبہ صحیح ہو نہیں سکتی. اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے غلطی ہوگی، ہاں ہوگی، تو میں انسان ہوں، ہو جاتی ہے، سب سے ہوتی ہے، سبھی کر رہے ہیں، جس کو دیکھو وہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، اس نے کی ہے میں نے کر لی تو کیا ہوا؟ پھر توبہ نہیں ہوگی. ماننے کی غلطی ہوئی، شرمندگی کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، غلط ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرنا. اچھا، پھر آئندہ کبھی وہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا اور وہ گناہ کو فوراً چھوڑ دینا اور ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا. بعد میں دوبارہ ہو گیا کوئی بات نہیں، دوبارہ توبہ کر لیجئے. لیکن جس موقع پہ آپ توبہ کر رہی ہیں نا، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور وہ گناہ فوراً چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ سے آپ عہد کریں کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گی. یہ ہے توبہ کی شرائط ہیں. خالص توبہ میں یہ چیزیں ضروری ہیں اور صرف اللہ کے لیے کرنی ہے، کسی فائدے کے لیے، دنیا کے لیے نہیں. اور ایک آخری بات اس میں، اگر گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے، کسی کا حق کھایا ہے آپ نے، تو پھر اس کا حق واپس کرنا پڑے گا، اس سے معافی مانگنی پڑے گی. ایون کہ کسی کی غیبت کی ہے تو بھی. لیکن میں نے ابھی پچھلے دنوں آپ سے غیبت کے ٹاپک میں کہا تھا، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کسی کو بتائیں گے کہ مجھ سے غیبت ہو گئی تھی، یہ میں نے کہہ دیا تھا، اور ہو سکتا ہے سامنے والا سن کر ناراض ہو جائے، اور تو یہ بات آپ کی، یہ سچ بولنا آپ کے لیے فتنے کا باعث بن سکتا ہے، جھگڑا بڑھ سکتا ہے، ناراضگیاں بڑھ سکتی ہیں. تو پھر آپ خاموش رہیں، یہ نہ بتائیں کیا غیبت کی تھی، بس کہہ دیں کہ کوئی حق تلفی مجھ سے اگر ہوگی ہے تو مجھے معاف کر دیں. تو یہ بس. اور خاص طور پہ کسی کا حق کھایا ہے، تو یہ اگر توبہ آپ کر رہے ہیں نا، تو باقی اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو سب معاف کر سکتے ہیں. ہاں کچھ تفصیلات ہیں ان کی، وہ پھر کبھی دیکھیں گے کہ اس میں روزے جو چھوٹے ہیں ان کا کیا کرنا ہے، اور اس طرح سے نماز کی کیا تفصیلات ہیں، اس میں مختلف رائے ہیں. تو فی الحال بس اتنا ہی کہ بندوں کے حقوق تو سچی توبہ کرنے کے بعد اگر بندوں کے حقوق آپ سے حق تلفی ہوئی ہے تو وہ خالص یا خالی
توبہ سے بات نہیں بنے گی، وہ آپ کو پورے کرنے پڑیں گے، وہ دینے پڑیں گے۔ باقی توبہ، خالص توبہ اپنی جگہ الگ ہے۔ تو رمضان کا مہینہ ہے، آخری عشرہ ہے، طاق راتیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے ضرور خوب خوب توبہ کیجئے۔ توبہ کے مختلف انداز بھی ہیں، صلاۃ توبہ بھی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ آپ خالی توبہ بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، خالی جو تسبیح ہم پھیرتے رہتے ہیں نا، استغفار کی، جو استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی، وہ بھی بہت اچھی چیز ہے، میں روکوں گی نہیں اس سے۔ میں کبھی یہ نہیں کہوں گی کہ جی دل اگر آپ کا حاضر نہیں ہے اور آپ تسبیح پھیر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، میں کہتی ہوں کرتے جائیں کرتے جائیں، ایک دن آئے گا کہ دل بھی حاضر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تسبیح کرنا نہ چھوڑیں، اللہ کا ذکر کرنا نہ چھوڑیں، بدل رہی ہیں آپ تب بھی، نہیں بدل رہی تب بھی، تسبیح کرنا کبھی نہ چھوڑیں۔ شاید ہمیں حیا آ جائے کہ میں اللہ کا ذکر کر رہی ہوں اور ساتھ میں یہ غلطی بھی کر رہی ہوں، تو ہم چھوڑ دیں، وہ اپنی جگہ۔ لیکن یہ جو توبہ ہے نا، استغفار ہے نا، یہ ایک احساس کا نام ہے۔ آپ کو احساس ہو مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے اپنے والدین کے ساتھ نافرمانی ہو گئی، غلطی ہو گئی، اپنے بچوں کے ساتھ میں نے کوئی زیادتی کر دی، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ لوگوں کی دل آزاری کر دی، کسی کا حصہ کھا لیا، کسی کا دل دکھا دیا، کسی کو یہ کہہ دیا، یہ کر دیا، تو پہلے احساس ہو کہ یہ غلط ہو گیا، بہت غلط ہو گیا، برا کیا میں نے۔ تو ان دنوں میں، ان راتوں میں اللہ تعالیٰ سے آپ ایک بار سچے دل سے، اور اگر آنسو نکل آئے تو کیا ہی بات ہے، وہ جو ایک آنسو نکل آئے گا نا، وہ آپ کی ان نمازوں پر، تسبیحات پر بھاری ہوگا۔ باقی سب اپنی جگہ۔ تو ایک سچے دل سے جب آپ معافی مانگتے ہیں اور رو پڑتے ہیں، تو وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اور رونا نہیں بھی آتا کوئی بات نہیں، احساس ہو کہ شرمندگی ہو کہ غلط ہو گیا، میں آئندہ نہیں کروں گی، اللہ تعالیٰ ایک بار مجھے معاف کر دے، میں آئندہ نہیں کروں گی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کو یہ اتنا محبوب ہے جب کوئی بندہ اس کی طرف پلٹ کر آتا ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز محبوب نہیں ہے۔ چلیے جی، آج کے لیے اتنا ہی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک